کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر، قسط نمبر 5۔ سورج ڈوب رہا تھا، کسی کی خوشیاں لے کر اور کسی کے غم۔ آسمان پر ہر طرف شفق کی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان اس وقت انتہائی دلکش اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ شام بس ہونے کو تھی، چرند پرند گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ابرش سڑک پر یوں ہی ٹہل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا کی وجہ سے اس کے سلکی براؤن بال اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہے تھے۔ گھٹنوں تک آتی پیلے رنگ کی قمیض اور نیلے رنگ کے کھلے سے ٹراؤزر میں وہ کافی سوگوار پرکشش لگ رہی تھی۔ چہرے پر سوچوں کا جال بنا ہوا تھا، دل بے وجہ اداس ہو رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں اس کا دل گھبرا رہا تھا تو اس لیے وہ باہر آوارہ گردی کرنے نکل گئی۔ آنکھوں کے کونے سرخ تھے، گویا وہ گریہ زاری کرتی رہی ہو۔ ارحان کا اور اس کا گھر آمنے سامنے ہی تھا، صرف ایک گلی کا فرق تھا۔ محبوب تو تب بھی نہیں بلایا جا سکتا جب وہ دور ہو، تو پھر یہ تو ہر وقت کا ساتھ تھا۔ وہ اپنی اور ارحان کی کل والی ملاقات کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کل اس نے اپنی انا کو مار کر ارحان کو اپنے دل کے حالات بتائے تھے، مگر ملا کیا؟ کچھ نہیں سوائے آنسوؤں اور بے رخی۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کی ہر بات رلا دیتی ہے، ہم کو تو ہر جانے والے کی شام رلا دیتی ہے۔ ویسے تو ہم دل کے بڑے مضبوط ہیں، بس کبھی کبھی کسی کی یاد رلا دیتی ہے۔ اگر میں خوش نہ ہوتا تو یوں جا رہا ہوتا؟ ارحان کا سرد لہجے میں کہا گیا جملہ کانوں میں گونجا۔ اگر ہماری مسکراہٹ کسی کے لیے باعث اذیت بنے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ کتنی کڑواہٹ تھی اس کے لہجے میں۔ تو پھر میرے رستے سے ہٹ جاؤ، میری مسکراہٹ کی دشمن مت بنو۔ آئندہ اس گھر میں 100 بار آؤ، مگر بس اپنی خالہ کے کمرے تک محدود رہو یا ان کے پورشن تک۔ یہ سوچ ہی اسے کاٹ رہی تھی کہ ارحان کسی اور کا ہو جائے گا۔ اگر ارحان کا رشتہ دیکھنے گئے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ بات کافی آگے بڑھ گئی، تبھی ارحان بھی ساتھ گیا تھا۔ اس کا گھر سامنے ہی تھا، وہ حسرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ماما سے عشق کرتا ہوں، تم میری ماما کو کبھی پسند نہیں آ سکتی۔ جو میری ماما کو پسند نہیں آ سکتا وہ مجھے بھی کبھی پسند نہیں آ سکتا۔ سو سمپل۔ اس کے کانوں میں ارحان کے کہے گئے جملے کل رات سے گونج رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر گورے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی چہرے پر پڑی اسے مزید روشن بنا رہی تھی۔ میری ماما کی سوتن، فرح بیگم کی بھانجی ہو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری بیوی بن سکتی ہو؟ اگر سوچا ہے تو اس میں سراسر تمہارا قصور ہے۔ ابرش، میں نے ہمیشہ تمہارے قدم روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ تم صرف جذباتی ہو کر سوچتی ہو اور میں دماغ کے ساتھ۔ میں اپنی ماما کو کبھی بھی اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ ڈوبتے سورج کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتی وہ خود کو اذیت دینے کے لیے بار بار اس کی کہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ میں آئندہ تم سے بھیک نہیں مانگوں گی ارحان دلاور، کل میں کمزور پڑ گئی تھی، اب تم بھی حیران رہ جاؤ گے میں کیسے بدل گئی ہوں اتنا۔ اس نے بے دردی سے آنسو پوچھ کر گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کاش میں نے کل تمہاری خاطر انا اور عزت نفس کو پاؤں تلے نہ روندا ہوتا۔ اس کے اندر انا نے انگڑائی لی۔ وہ اس کی یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے گھر سے باہر نکلی تھی، مگر یادوں نے پھر بھی گھر کر لیا۔ اب سامنے سے اس کی کار کو آتا دیکھ کر وہ نہ چاہ کر بھی رک گئی تھی۔ ارحان کے ہاتھ بھی بریک کی جانب بڑھے تھے۔ 2 سیکنڈ اس کے پاس گاڑی سلو کی اور پھر زن سے بھگا کر گھر کے اندر لے گیا۔ وہ دکھ سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جس انا نے تھوڑی دیر پہلے انگڑائی لی تھی وہ پھر سے انا کو بھاڑ میں پھینک کر اسے تک رہی تھی۔ آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ وہ اس کا نہیں تھا، یہی بات اسے بات بات پر رلا رہی تھی۔ وہ خود کو وہاں جانے سے روک نہیں پاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ہاتھ سے چہرے صاف کیے۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو ارحان کی گاڑی گراج میں دکھائی دی۔ لبوں پر مسکان بھر گئی۔ کسی عاشق کی خوشی بس محبوب کے دیدار سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ خوبصورت چہرے پر کئی رنگ بکھرے تھے۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ کندھوں تک آتے بال چہرے کے گرد چکر لگانے میں مصروف تھے۔ ارے ابرش آؤ۔ وہ جوں ہی بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوئی وشما دیکھ کر مسکرا اٹھی تھی۔ وہ بھی مسکرائی۔ فرح خالہ سے اس کی ویسی ہی بہت بنتی تھی، سو اس کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وشما سے خوش دلی سے مل کر وہ اندر گئی۔ فرح بیگم بھی اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دی۔ وہ ان سے بھی محبت سے ملی تھی۔ فرح خالہ سے اس کی بہت دوستی تھی۔ عدیلہ کی شادی ہو چکی تھی، عائشہ ہاسٹل میں ہوتی تھی، وہ میڈیکل کر رہی تھی، جبکہ وشما اور ابرش ایک ہی کلاس میں تھیں اور دونوں ماسٹرز کے فرسٹ ایئر میں تھیں۔ ارحان کا رشتہ طے ہو گیا خالہ؟ اس نے تھوڑی دیر بعد آگے پیچھے کی باتیں کر کے ان سے پوچھا تھا۔ اسے دراصل جاننے کا تجسس تھا۔ وشما عدیلہ سے بات کرنے باہر چلی گئی تھی۔
ہاں ڈن ہی سمجھو، لڑکی والوں نے 1 ہفتے کا وقت مانگا ہے، اب ہمارے ارحان کو انکار کون کر سکتا ہے؟ ارحان کو رشتہ دینے کے لیے تو سب ترستے ہیں۔ انہوں نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ان کے چہرے پر ارحان کی محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارحان کو ہمیشہ اپنی بیٹیوں جتنا ہی چاہا تھا، انہیں اپنی سگی اولاد ہی لگتا تھا۔ ارحان بھی آتے جاتے ان سے اگر سامنے ہو تو سلام کر دیتا تھا۔ اگر ان لوگوں میں پیار محبت نہیں تھی تو نفرت بھی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر اس کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا تھا، بہت ہی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا۔ یہ تو ہے، دکھ بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے اداسی سے سر ہلایا تھا۔ لڑکی کیسی ہے؟ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون ہے وہ خوش نصیب جس کو بن مانگے ہی ارحان ملنے جا رہا تھا۔ جس شخص نے تجھے چاہا نہیں، مانگا نہیں، اس شخص کو تو مل جائے، انصاف تھوڑی ہے۔ دلاور بتا رہے تھے کہ بہت اچھی لڑکی ہے، زینت کو بھی پسند آئی ہے تو یقیناً بہت اچھی لڑکی ہوگی، بس قسمت اچھی کرے اللہ پاک دونوں کی، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ابرش کو اپنا آپ تپتے ہوئے صحرا میں بے یار و مددگار پڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی آمین نہ کہہ سکی۔ دل چاہ رہا تھا کہ داڑے مارتے ہوئے روئے اور سب سے جا کر کہہ دے کہ اسے ارحان چاہیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لبوں پر کف لگائے وہ چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا کر آنسو گلے میں اتارنے لگی تھی۔ ماما، عدیلہ آپی سے بات کر لیں، بشمہ نے باہر لان سے کھڑے کھڑے ہی آواز دی تھی تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ میں آ رہی ہوں بیٹا، آؤ ابرش تم بھی عدیلہ سے بات کر لو، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا تو اس نے سر ہلایا اور ان کی پیروی کی۔ تبھی ارحان اجرت میں باہر جاتا دکھائی دیا۔ وہ چونک کر مڑی۔ ارحان نے وائٹ ٹی شرٹ اور براؤن ٹراؤزر پہنا تھا۔ حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں باہر نہیں جا رہا تھا اور اسے عام سے حلیے میں وہ کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ دل سب بھولے اس کی جانب ہمک رہا تھا۔ خالہ، میری دوست کی کال ہے، میں سن کر آتی ہوں۔ وہ اس کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی، سو اس نے بہانہ بنایا تو وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئیں۔ ابرش بے چینی سے سیڑھیوں کے پاس ٹہل رہی تھی۔ ارحان فاحل اٹھانے وہیں آیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چونک کر رکا۔ اسے امید نہیں تھی کہ آج وہ پھر آ جائے گی، پھر نظریں چرائی تھی۔ محبوب کا نظریں چرانا بہت تکلیف دیتا ہے۔ ابرش کو یہ بات اس پل سمجھ آئی تھی۔ وہ جانے لگا تھا تو مجبوراً ابرش کو پہل کرنا پڑی۔ ارحان رکیں، اس نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا تو وہ رک گیا۔ مبارک ہو، ابرش نے بمشکل ہمت کر کے کہا۔ آواز واضح طور پر کانپی تھی۔ ابھی رشتہ ڈن نہیں ہوا، جوں ہی ہوگا تب دینا، بلکہ مٹھائی بھی کھا کر جانا۔ وہ دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے بولا تھا۔ ابرش کو اپنا آپ واقعی سلگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اتنا پتھر دل کیوں تھا؟ کیوں اس کی تکلیف جان کر بھی انجان بن رہا تھا؟ خوش ہو؟ ابرش نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کانپتے لبوں سے کہتے